بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم اور ان کے والد اور والدہ کے بارے میں ہے۔ خود حضرت مریم کی پیدائش کس طرح ہوئی اور ان کی والدہ حنا نے دعا مانگی تھی کہ اگر میری اولاد ہو تو میں اس کو کلیسا کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو بجائے لڑکے کے ان کے بی بی مریم پیدا ہوئی، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ پھر آپ کو اس کلیسا کی خدمت کے لیے رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا کسی والد کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بیان فرمائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت تقریباً 570 سال ہے، انقطاع وحی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر و عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا مقام امامت حاصل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ قرآن شریف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے دیباچے کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم کے واقعات زندگی کو بھی روشن کیا ہے۔ یہ ذکر پاک قرآن عزیز کی 13 صورتوں میں ہوا ہے۔ ان میں کسی جگہ نام مبارک عیسیٰ یسوع سے یاد کیا گیا ہے، اور کسی جگہ مسیح اور عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر کنیت ابن مریم کے اظہار کے ساتھ۔ تو اب ہم حضرت مریم جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے والد والدہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عمران اور حنا۔ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد اور زاہد شخص تھے، اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنا بھی بہت پارسا اور عابدہ تھی، اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب اور مقبول تھے۔ عمران صاحب اولاد نہیں تھے، اور ان کی بیوی حنا بہت زیادہ متمنی تھی کہ ان کے اولاد ہو۔ وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنا صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک پرند اپنے بچے کو بھرا رہا ہے۔ حنا کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا، اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ حنا کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ ہوگا اس کو ہیکل مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت اور شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ حنا بھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مریم کی ولادت۔ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو حنا کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنا کے لیے لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز و مبارک قرار پایا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم جب سن شعور کو پہنچی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کہاں سے وہ مقدس ہستیاں مرادیں جو ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کرتی اور خدمت ہیکل پر مامور تھی۔ تو کہانوں میں سے ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ مریم کی خالہ یشوع الیشوع کے شوہر بھی تھے، اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنا نام پیش کیا۔ مگر جب سب کہانوں نے یہی خواہش ظاہر کی تو باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا، تو آپس میں طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔
تو 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ وہ دریا میں اپنے قلم ڈالتے مگر قرآن کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلتا۔ کہانوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ مریم کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھی اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا۔ غرض زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ہوں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ عشوا کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتی۔ مریم سب و روز عبادت الہی میں رہتی اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی تو اس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھی، حتیٰ کہ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثال بن گیا اور ان کی زہادت اور عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ زکریا علیہ السلام مریم کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت قدہ میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ آخر زکریا علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور انہوں نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے خدائے برتر کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعے نے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ جس خدا نے اپنے قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر دیے، کیا وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل بیٹا عطا نہ کرے گا؟ یہ سوچ کر انہوں نے خوشی و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے شرف قبولیت کا مزدہ عطا ہوا۔ حضرت مریم اسی طرح ایک عرصے تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہی، اور مقدس ہیکل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد و تقوی سے بےحد متاثر تھے۔ حضرت مریم نہایتی عابد اور زاہد اور تقوی اور طہارت میں ضرب المثل تھی، اور جبکہ عنقریب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا۔ عابد اور زاہد اور عفت ماب مریم اپنے خلوت قدہ میں مشغول عبادت رہتی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد اقصی ہیکل کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئی، تو فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے یہ سنا تو عذرائے تعجب فرمانے لگی، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور یہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ یسوع ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے کا ابتدائی دور بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے، جب وہ کسی سے شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم ہوگا کہ ہو جا، اس شے کو نیز سے حذف کر دیتا ہے، لہٰذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول پیغمبر بنائے گا۔ جبرائیل امین نے مریم
کو یہ بشارت سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم نے کچھ عرصے کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو تقاضۂ بشری ان پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، اس لیے نہیں معلوم وہ کس طرح بدنام اور بہتان ترازیوں کے ذریعے کس درجے پریشان کرے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم بیت المقدس سے 9 میل کوہ سراتا سائر کے ایک ٹیلے پر چلی گئی جو اب بیت لحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئی۔ پیش آنے والے حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے۔ حضرت مریم پر تنہائی، تکلیف اور نزاکت حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی آمیز پکار اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کے نظارے سے کافور ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر شاد کام ہونے لگی۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہربت کاٹنے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عظمت اور پاک دامنی سے ناشنا نہیں ہے، پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر جس خدا برتر نے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ کب ان کو اس کرب اور بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا۔ اس لیے اس نے فرشتے کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا، جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تم کو جو کچھ دریافت کرنا اس بچے سے دریافت کر لو، تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور اور ان کے قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ حضرت مریم وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچے کو گود میں لیے بیت المقدس کو روانہ ہوئی۔ جب شہر میں پہنچی اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چار جانب سے ان کو گھیر لیا، کہنے لگے، مریم یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ حضرت مریم نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا کہ جو کچھ دریافت کرنا اس سے معلوم کر لو، میں تو آج روزے سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا، ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے فیصلے تقدیر میں مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا خواہ میں کسی حال کسی جگہ بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کے میں پیدا ہوا اور جس دن کے میں مروں گا اور جس دن کے پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے ایک شیر خوار بچے کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی اور تلبیس سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ ایک نشان ہے۔ اسلامی واقعات کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو آج ویڈیو پیش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور ان کے والد اور والدہ کے بارے میں۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔